خوش آمدید۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اردو کو صرف بول چال سے آگے لے جا کر اپنے خیالات کو خوبصورتی اور طاقت سے بیان کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج ہم اسی سفر پر نکل رہے ہیں، یعنی مہارت سے فصاحت تک۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کسی زبان کو جاننے کا اصل مطلب ہے کیا؟ کیا یہ صرف ڈھیر سارے الفاظ یاد کر لینا اور گرامر کے اصول رٹ لینا ہے، یا پھر اس سے کچھ زیادہ گہری بات ہے؟ آئیے اسی سوال کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ زبان کی مہارت کی وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر فصاحت کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی زبان میں مہارت، چاہے وہ اردو ہو یا کوئی اور، ان 4 ستونوں پر ٹکی ہوتی ہے۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، بالکل ایک مشین کے پرزوں کی طرح۔ اگر ایک بھی پرزہ نکال دیں تو مشین کام نہیں کرے گی۔ اور یہ 4 مہارتیں ہیں: سننا، یعنی جو کہا جا رہا ہے اسے سمجھنا; بولنا تاکہ اپنے خیالات کو اعتماد سے بیان کیا جا سکے; پڑھنا تاکہ لکھی ہوئی باتوں کا مفہوم سمجھ میں آئے; اور لکھنا تاکہ اپنے خیالات کو واضح طور پر دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ یہ چاروں مل کر ہی زبان کی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، تو بنیادی مہارتیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کو جوڑ کر ایک بامعنی بات کیسے کی جائے؟ تو اب آتے ہیں خیالات کو آپس میں جوڑنے کے فن کی طرف۔ اس کا سارا راز ربط الفاظ میں چھپا ہے۔ ان الفاظ کو ایسے سمجھیں جیسے یہ خیالات کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ یہی وہ پل ہیں جو ہماری گفتگو اور تحریر کو ایک بہاؤ اور ایک ڈھانچہ دیتے ہیں۔ تو یہ ربط الفاظ ہیں کیا؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ وہ الفاظ یا چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو ہمارے خیالات، ہمارے جملوں اور پیراگراف کے بیچ کا تعلق بتاتے ہیں۔ انہی سے بات میں ایک منطق اور وزن پیدا ہوتا ہے۔ اور ان ربط الفاظ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ الفاظ وجہ اور اس کا نتیجہ بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ اس لیے اور کیونکہ۔ کچھ الفاظ 2 چیزوں میں فرق یا مماثلت دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے لیکن اور تاہم۔ اور کچھ الفاظ تو صرف کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے یقیناً یا بے شک۔ چلیں، بہت تھیوری ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مہارتیں اور یہ الفاظ اصل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ اب ذرا اس تحریر کو دیکھیں۔ پہلی نظر میں یہ کام سا مذہبی سبق لگتا ہے نا؟ لیکن اس میں گرامر سے کئی بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ یہ تحریر سکھاتی ہے کہ الفاظ کو جوڑ کر گہری اور پیچیدہ دلیل کیسے بنائی جاتی ہے۔ خاص طور پر اس جملے پر غور کریں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ کیا وہ چھوٹا سا لفظ نظر آیا جو ان 2 باتوں کو جوڑ رہا ہے؟ دیکھا، یہ لفظ اس لیے کتنی خوبصورتی سے توبہ کرنے کے عمل کو یعنی وجہ کو اللہ کی خوشنودی یعنی نتیجے سے جوڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس نے پورے جملے کو ایک گہرا مطلب دے دیا ہے۔ تو آئیے سارے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ زبان کی طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ان کو جوڑنے کے فن میں ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ زبان میں فصاحت کا راستہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا، 4 بنیادی مہارتوں پر عبور حاصل کرنا: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ دوسرا، ربط الفاظ کا استعمال کر کے اپنے خیالات کے درمیان پل بنانا۔ اور تیسرا، ان سب کو ملا کر ایسے طاقتور و بامعنی پیغامات بنانا جو اثر ڈالیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ان سب اوزاروں کے ساتھ کیسی دنیا کی تصویر کشی کی جا سکتی ہے؟ زبان کی یہ طاقت ہر سیکھنے والے کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی کہانیاں، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔